السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے لیے موٹر بائک کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کے وزن سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بریک لگانے کی بجائے مسلسل گیئر بڑھاتی جا رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! جب اسے کچھ نہ بن پایا تو وہ اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنے لگی تھی۔ آلیان جو کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کی چیخوں پکار پر سہمی ہوئی نظروں سے موحد صاحب کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ محترم زنیرہ صاحبہ کی خوبصورت آوازیں سن کر فوراً سے اٹھ جائیں گے، اور پھر جو شامت اس بیچارے کی آنے والی تھی اسے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ یار پلیز چپ کر جاؤ اور بریک لگاؤ، تم گیئر کیوں بڑھا رہی ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ بریک کیسے لگانے ہیں؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اور پھر آخر کار بھی ہوا یوں جس کا خوف تھا۔ موٹر بائک موحد صاحب کی گاڑی سے جا کر ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی بائک سے زمین پر گر پڑی تھی۔ بائک اس کی ایک ٹانگ پر موجود تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ آریان بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی ٹانگ کے اوپر سے موٹر بائک ہٹائے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا تھا، تم نے مجھے کہا تھا کہ زنیرہ تم کر سکتی ہو، تم میں سٹیمنا ہے۔ اس نے سارا الزام آلیان پر ڈال دیا تھا۔ بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ موحد جو کہ چیخوں کی آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس نے بیزارگی سے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ باہر لان کی طرف کھلتی تھی۔ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری واہ ہو گئی تھیں کیونکہ اس کی پیاری لاڈلی گاڑی کا حشر خراب ہو گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ وہاں پر ڈینٹ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان کو آج میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا تھا، لیکن جب وہ لان میں پہنچا تو دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت وہاں پر موجود کمروں کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اگر بھائی نے ہمیں پکڑ لیا تو میرا اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ صرف تم ہی ہو جو میرے اس پلان کو سلامت رکھ سکتی ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، تم جو کچھ بھی کہو گی میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آلیان اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ اس بیچاری کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تو مجھے 20,000 دیے بغیر اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے ہو؟ یار تھوڑی سی شرم کر لو، میں کون سا موحد صاحب کی طرح جاب کرتا ہوں؟ میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو آجو باجو سے پیسے لے کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آجو باجو سے مجھے بھی پیسے لے کر دے دو۔ کیا تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے یا پھر موحد سے سزا لینی ہے؟ مجھے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ میں پہلے ہی لنگڑی ہو چکی ہوں۔ ٹھیک ہے میری ماں، شام تک پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ مجھے آدھے پیسے ابھی بھیجو کیونکہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا موبائل آلیان کی نظروں کے سامنے لہرانے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے غلطی ساری میری ہے، مجھے تم پر دست کھانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تمہیں بائک چلانا سکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں تمہاری اوقات میں رکھتا تو تمہارے دل کو بھی ٹھنڈک پڑتی۔ وہ پچھلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ چیخنے کی آوازیں سن کر موحد مزید پریشان ہو گیا۔ وہ اس وقت پرانے کمروں کے پیچھے موجود ہوتی تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور آلیان کہاں پر ہے؟ میری ٹانگ، میں مر گئی، ہائے کوئی مجھے بچاؤ، ہائے میں لنگڑی ہو گئی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر واویلا مچانے لگی تھی۔ چپ کر جاؤ، مجھے دیکھنے دو پہلے کہ کیا ہوا ہے۔ موحد نے دیکھا کہ ہلکا سا زخم آیا تھا اور ٹانگ کو تھوڑی سی دب لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔
وہ جو اسے ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی حالت دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ایک بار تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے، پھر اسی ٹانگ پر ہی اگر میں نے تمہیں 3 گھنٹوں تک کھڑا نہ رکھا تو میرا نام بھی موہد نہیں ہے، وہ اس کو گھورتے ہوئے خوفناک انداز میں کہتا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور دل دیکھو کالا کہیں کا۔ وہ اس کے انداز میں آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بے حد قریب موجود تھے مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف موہد کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو نوٹ کرتی ہوئی وہ اس کا مذاق بناتے ہوئی بولی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے شرم ماری ہے؟ شٹ اپ، اپنی زبان بند رکھو۔ ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتی ہوں، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے سہارے چلنے لگی تھی۔ موہد نے اس کو لاؤنج میں موجود صوفے پر بٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی ٹانگ کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹراؤزر اس کی ٹانگ سے تھوڑا سا اوپر ہٹایا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، ہائے میرے اللہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سن کر وہ خود بھی بکھلا گیا تھا۔ وہ شاید بھول چکا تھا کہ وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے۔ معذرت کرنا، جس طرح کی تمہاری یہ حرکتیں ہیں، بات میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ میرے سامنے ایک عورت ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کپڑوں پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جس نے ابھی بھی آلیان کی ٹی شرٹ اور اس کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، ورنہ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ یہ بات وہ صرف دل میں ہی کہہ سکی تھی کیونکہ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادی جان باہر آئیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں تو پہلے ہی ان کو کہہ رہی تھی مگر ان کو کہاں مجھ پر ترس آتا ہے۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی چلتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے سزا دے سکیں۔ دادی جان اس کو بولنے کی یہ اپنی زبان بند رکھیں ورنہ اس کی زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ مجھے ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ مخلص ہیں۔ مخلص لوگ؟ وہ غصے سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اس کو اسپتال لے کر نہیں جا رہا ہوں، باقی کسی اور کو بول لیں۔ مجھ سے اس کی یہ فضول کی باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اب خوش ہو تم؟ اب پڑ گئی تمہارے سینے میں ٹھنڈک؟ دادی جان نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ حویلی میں موہد کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، باقی سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ آلیان تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا گیا تھا۔ 3 دن سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اس نے اپنا موبائل نکالا تو ایک زوردار چیخ ماری کیونکہ آلیان نے اس کو پرانا اسکیم شاٹ دکھایا تھا۔ اس نے اس کے موبائل پر پیسے ٹرانسفر نہیں کیے تھے۔ ہائے میرے اللہ، میرے ساتھ اسکیم ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ دادی جان پریشانی سے بولی۔ اس نے روتے ہوئے دادی کو ساری داستان سنا دی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چمیٹ اس کے سر پر لگائے تو وہ کرا کے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ جب بھی اس طرح کی کوئی واردات ہوتی ہے تو یہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ڈرائیو انکل اور دادی جان کے ساتھ اسپتال آئے تھے۔ اسے پین کلر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بیچاری 2 دن تک تو بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکی تھی۔ واش روم تک جانے کے لیے بھی اسے اپنے کزن کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جب بھی آلیان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگتا تھا۔ ایک بار تمہارا بھائی واپس آ جائے پھر تم دیکھو کہ میں اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے اس کا تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ توبہ، کیا کروں؟ کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو تم؟ ہاں، سب لوگ توپوں کا رخ میری طرف ہی کیا کرو۔ غلطی میری ہے جو میں اس گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ اب یہ تو تم 100% درست بات کی ہے۔ اگر تم اس حویلی میں پیدا نہ ہوتی تو ہم لوگ سکون سے اپنی زندگی گزارے ہوتے۔ اب تم بھی یہ بات بول رہی ہو کہ مجھے تمہارے چکروں کے بارے میں پتہ ہے۔ تمہارے بھائی کو جا کر میں نے یہ بتا دیا نا کہ تم نے 3 لوگوں کو ایک ساتھ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے تو تمہارا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اس کی کزن نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خود تو تمہارے سینے میں دل ہے ہی نہیں، دوسروں کے بریک اپ کیوں کروانا چاہتی ہو؟ یہاں پر دل کی نہیں بلکہ بے غیرتی کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکے تھے، اور جہاں تک محبت کا سوال تو میرا دور دور تک محبت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد کیا کرو گی؟ شوہر کو گنجا کروں گی، وہ دانت پیستے ہوئے کہتی نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ بیچاری پچھلے 3 دنوں سے نہا بھی نہیں پائی تھی، حالانکہ اس کی کزن نے شرارتی انداز میں اس کو پیشکش بھی کی تھی، اگر تم کہو تو میں نہلانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، یا پھر میں اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لال ہو جاتی تھی، اس کے گال دہکنے لگتے تھے اور کانوں کی لو بھی تپ جاتی تھی۔
محتمہ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اعلیان آج رات کو ہی واپس آ جائے گا اور اب وہ ڈنڈا لے کر اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ وہ ہر حال میں اسے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ اعلیان نامی شخص کا سر پھاڑ دے، مگر پھر دادی جان کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ وہ اپنے پوتوں سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پوتے کو کچھ کہے تو دادی جان اسے اس حویلی سے باہر نکال دے۔ نہیں نہیں، اب وہ اتنی بھی ظالم نہیں ہو سکتی ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ زنیرہ، تم اپنے آپ پر یقین رکھو، سب لوگ ہی تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے کندھوں کو تھپکتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی کہ اچانک اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہوا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ دیوار پھلانگ کر کون آ گیا ہے؟ حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، اس کو پھلانگنا بہت آسان تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چور آ گیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تھی۔ وہاں پر سے ایک آدمی کا سایہ معلوم ہوا۔ وہ دبے دبے قدموں سے اس کے پاس گئی اور اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ڈنڈا زور سے اس کے سر پر دے مارا اور اس کے ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، چور چور، حویلی میں چور آ گیا ہے۔ موہت، جس کو اپنا سر پہلے چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، زنیرہ کی آواز سن کر اس کا غصہ ہائی لیول پر پہنچ گیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے زور سے زنیرہ کے لبوں پر ہاتھ رکھا تو وہ آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ موہت بھائی، آپ؟ اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کیونکہ موہت نے اس کے ہونٹوں کو بہت ہی سختی سے دبایا ہوا تھا۔ وہ اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی اور خود کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے لمحے موہت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کیونکہ ڈنڈا بہت ہی زور سے لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ تو اعلیان صاحب کے انتظار میں تھی، وہ تو اس کو سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہوا؟ یا اللہ، ہمیشہ میں گڑبڑ کیوں کر دیتی ہوں؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے موہت بھائی کو جان سے مار دیا؟ اعلیان کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ نہیں نہیں، دیکھو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس یہ سمجھ رہی تھی کہ چور آ گیا ہے۔ اعلیان گھٹنوں کے بل اپنے بھائی کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس کو زنیرہ کا ڈر ہوا چہرہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اگر ان کی جان چلی گئی تو تمہیں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلی جاؤ گی۔ نہیں نہیں، پلیز ایسے مت کہو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میرا شوہر، اور ابھی تو وہ مجھے ملے ہی نہیں ہیں، میں اس سے پہلے جیل میں نہیں جا سکتی ہوں۔ وہ وہیں پر کھڑی ہو کر واویلا مچانے لگی تھی۔ جلدی سے کچن سے پانی لے کر آؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ تم پلیز ان کو جگا دو، کچھ ایسا کرو کہ یہ دوبارہ سے پہلے کی طرح اٹھ بیٹھیں۔ بے شک یہ مجھے ڈانٹیں، بے شک مجھے ذلیل کریں، لیکن یہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس قدر بکھلا گئی تھی کہ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اعلیان یہ ساری باتیں موہت کی نبض چیک کیے بغیر ہی کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا اور پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ویسے بھائی، آپس کی بات ہے، جو کام آج تک میں خود نہیں کر پایا وہ کام اس لڑکی نے کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اپنے بھائی کے چہرے کو تھپکا تھا، وہ جو دنیا جہان سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس دے کر آئی تو اعلیان نے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے اوپر انڈیل دیا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، اس کو اپنے سر میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا کیونکہ اس میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تم دونوں صبح مجھے ڈرائنگ روم میں آ کر ملو، تم لوگوں کا دماغ تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھکانے پر لگاتا ہوں، اور اب اگر تم نے اس حویلی میں قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور اپنی موٹر بائیک کی چابی بھی میرے کمرے میں لا کر رکھو۔ میں نے تم لوگوں کو بہت آزادی دے کر دیکھ لیا ہے، لیکن اب نہیں، اب تم لوگوں کو کنٹرول کرنا ہی پڑے گا۔ اعلیان، جو کہ خوش ہو رہا تھا چھوٹی سی لڑکی کی عزت افزائی ہوگی اور وہ بہت زیادہ انجوائے کرے گا، اپنی عزت افزائی پر اس کا چھوٹا سا منہ بن گیا تھا۔ یہ تو چیٹنگ ہے، سب کچھ اس نے کیا ہے، اور آپ مجھے موہت اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے پین کلر کی ضرورت تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ناراض ہو گئے، اگر وہ راضی ہوتا تو تمہیں بھی اسی طرح ہی کی سزائیں دیتا۔ پتہ نہیں بیچارے کے سر کا کیا حال بنا ہوگا۔ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم نے کتنی فورس سے اسے ڈنڈا مارا تھا۔ میں نے تو اپنا پورا زور لگایا تھا، بالکل شاہد افریدی کی طرح۔ وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے اس انداز پر اعلیان چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ تو پھر دیکھ لیتے ہیں اب صبح کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو جو سزائیں ملنی تھی وہ تو میں بھگت چکا ہوں، اب تو اپنی باری کا انتظار کرو۔
وہ اپنے 20,000 لینا بھی بھول چکی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو نجمہ ہمیشہ کی طرح اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایک لڑکے سے وہ چیٹنگ کری تھی اور دوسرے سے وہ کال پر لگی ہوئی تھی۔ یار، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، وہ بہت ہی پیارا ہے، اتنا ہینڈسم کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل، یہ لو میری بہن، میرے ہاتھ دیکھو، لڑکوں کے چکر سے نکل آؤ۔ بابا نے تمہیں یونیورسٹی اس لیے داخل نہیں کروایا کہ تم ان کے چکروں میں پڑھ کر اپنا سیمسٹر خراب کرو۔ تھوڑی سی پڑھائی پر بھی توجہ دے دو۔ موہت بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ارے ڈفر، پہلے میری بری بات تو سنو، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، میں سن رہی ہوں۔ دراصل اس نے بھی کچھ دن پہلے ہی نجمہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ نجمہ کا 7واں سیمسٹر چل رہا تھا جبکہ وہ ابھی پہلے سیمسٹر میں تھی۔ وہ لڑکا پچھلے کچھ دنوں میں کچھ لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہیں؟ میرے بارے میں؟ میری تو وہاں پر کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ میرا تو کسی سے ٹھیک طرح سے انٹریکشن ہی نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلی جھلک میں تم سے محبت ہو گئی ہو۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے گا، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھو اور پھر خود سے سوال کرو، بے وقوف عورت، تم ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، سب سے معصوم اور تھوڑی سی کم عقل بھی۔ تم پر تو لڑکے دل و جان سے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یار پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ وہ ایک بار پھر سے شرم کے مارے لال ہو گئی تھی جبکہ اس کے اس انداز پر نجمہ کھل کر مسکرا دیتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس لڑکے کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی جبکہ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ موہت بھائی کو اب کیسے منایا جائے۔ اگر انہوں نے صبح اٹھ کر دادی جان کو بتا دیا، یہ سوچ کر ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آج کل بیٹھے بٹھائے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر نجمہ بھی ہنسنے لگی تھی اور اس کا مذاق بنانے لگی تھی۔ ویسے آپس کی بات بتاؤں، اس کا حل یہی ہے کہ تم دعائیں مانگو کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ اب تمہیں کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے۔ یار مطلب کہ تم نے موہت بھائی کو چور سمجھ کر ان کے سر پر ڈنڈا مارا؟ ہاں، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے دیوار پھیلانگ کر اندر آئے تھے کیونکہ چوکیدار دروازہ بند کر کے سو رہا تھا۔ الیان بھی دروازے پھیلانگ کر ہی آیا تھا۔ کاش پہلے الیان جاتا تو اس کے سر پر ڈنڈا لگ جاتا اور وہ مر بھی جاتا، تب بھی مجھے دکھ نہ ہوتا۔ ہائے میرے موہت بھائی، ایک تو تم بہت جلدی ہر کسی کو اپنا بھائی بنا لیتی ہو۔ نجمہ نے اسے کینت اور نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب اس انسان کو میں سیاں بنانے سے رہی؟ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی اگر تم نے مجھے اس طرح کی بددعا دینے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ یہ کہہ کر وہ کربر بدل کر لیٹ گئی تھی کیونکہ اگلے دن اس کی یونیورسٹی میں بہت امپورٹنٹ کلاس تھی۔ پچھلے ہفتے میں وہ صرف 3 بار ہی گئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو موہت اس کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے نگاہیں اس کو ہر جگہ پر تلاش کر رہی تھیں۔ اس کو الیان سے معلوم ہوا تھا کہ رات کے وقت اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سر سے نکلتا ہوا خون نہیں دیکھ پائی تھی۔ بیچارے کے سر پر 2 ٹانکے لگے تھے اور ابھی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ الیان کو تو اس نے سزائیں دے دی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی جانا بند ہو۔ اسی وجہ سے وہ صبح جلدی جلدی تیار ہو کر نکلی تھی، لیکن یونیورسٹی کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی تھی تو اسے اپنی نظروں پر کسی کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف بے وقوفوں کی طرح دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہائے میرے اللہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے بھوکی نظروں سے تاڑا ہو۔ آج تو میرے ساتھ وہ ظالم نجمہ بھی نہیں ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں اس کا عاشق نکل آتا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی دھیان میں چل رہی تھی کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر چلنے لگا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو اس کے پہلو میں عثمان کھڑا تھا جو کہ اس یونیورسٹی کا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اسی کے سیمسٹر کا تھا مگر وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اس نے بہت جلدی اپنا نام بنا لیا تھا۔ سب پروفیسر اس کو پسند کرتے تھے، ہر کسی کی زبان پر اسی کا ہی نام ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی لائق، انٹیلیجنٹ اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ شہر کے سب سے بڑے سیاستدان اور بزنس مین کا بیٹا تھا۔ ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں،
اس کے آس پاس ہر وقت ہی لڑکیوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا، مگر محترمہ کو اس طرح کے لڑکوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر عثمان پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکا اور پھر مسکراتے ہوئے انداز میں اس کی پشت کو گھورنے لگا تھا۔ تمہیں پھنسانا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ اس کو اپنے گروپ کے لڑکوں کی طرف سے یہ ڈیئر ملا تھا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہوگے تو ہم تمہیں اپنا استاد مان لیں گے۔ آج سے پہلے اس کو جو بھی ڈیئر ملا تھا وہ اس نے ہر حال میں پورا کیا تھا۔ اب بھی وہ اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو پورا کرتے کرتے وہ اس لڑکی کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جائے گا کہ اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کلاس روم میں وہ بیٹھی اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے بیزاریہ سے سر اٹھایا تھا کیونکہ کل پوری رات ہی ٹینشن میں گزری تھی، جس کی وجہ سے وہ آج کی ٹیسٹ کی پریپریشن نہیں کر پائی تھی، اور ابھی سر جب ریویژن کے لیے کہہ رہے تھے تو اس کے پاس اس کے نوٹس بھی نہیں تھے۔ وہ بیچاری گوگل سے ڈیٹا کلیئر کر رہی تھی، مگر اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے تیاری ہو سکتی تھی؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ سے اپنے نوٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے برابر میں رکھی ہوئی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے روکھے سے انداز میں جواب دیا اور دوبارہ سے موبائل میں آنکھیں جما دیں۔ آپ شاید مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں مسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ کی انٹینشنز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ خواہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ مجھے آپ جیسے لوگوں کی ذات میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اپنی کاپی اٹھا دی تے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے مس؟ سب ٹھیک ہے؟ سر نے اس کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تھا کیونکہ وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ یس سر، آئی ایم فائن، بس مجھے یہ سیٹ چینج کرنی ہے۔ جی، آپ یہاں پر فرش پر آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ خاموشی سے پہلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عثمان کی نظریں ابھی تک اس کے وجود پر تھیں۔ تم نے کچھ تو ایسی بات ہے جو باقی لڑکیوں میں نہیں ہے، اور اب تو مجھے مزید انٹرسٹنگ لگنے لگی ہو۔ اپنے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتا ہوا وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ زنیرہ کو ایک سوال بھی نہیں آتا تھا، وہ جانتی تھی کہ بری طرح سے فیل ہو جائے گی۔ دوسری طرف عثمان نے 2 کوئز دیے تھے، ایک کی رائٹنگ اس نے تھوڑی سی چینج کر دی تھی اور اس کے اوپر زنیرہ کا نام لکھ دیا تھا۔ اسے اس کا رول نمبر نہیں آتا تھا۔ وہ جب اپنا کوئز سر کو سبمٹ کروانے کے لیے گیا تو اس نے جلدی سے وہ پیج زنیرہ کی چیئر پر رکھ دیا اور رول نمبر والی جگہ پر پینسل ماری۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے پورا کوئز سولو کر کے لایا تھا، لیکن ایسا کیوں؟ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کل کے لڑکے اپنے ذہن میں کس قدر خباثت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑکوں پر یقین کرنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے دیے ہوئے کوئز پر اپنا رول نمبر لکھ دیا تھا۔ اب مفت میں اس کا بھلا ہو رہا تھا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ اس کے بعد عثمان اسی سے مکمل طور پر لاتعلق ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے راستے میں رکنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کو لگا تھا یہ چیز زنیرہ کو تنگ کرے گی اور وہ خود آ کر اس سے بات کرے گی یا کم سے کم اسے تھینک یو بولے گی، کیونکہ اس نے کوئز میں اس کی مدد کی تھی۔ مگر محترمہ تو اپنی مستی میں مگن تھی، کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ کل کی بات وہ کل پر ہی چھوڑتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے ماضی کو اپنے مستقبل پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ موحد اب کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے زنیرہ کے ذمے اپنے سارے کام لگا دیے تھے۔ وہ جب بھی اس کے کام کر کے فارغ ہوتی تھی تو دادا جان کے سامنے جا کر اس کی برائیاں کرتی تھی۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں جو وہ مجھ سے سارے کام کرواتا ہے۔ مانتی کیوں کہ چھوٹی ہی کسی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس کا سر نہیں بھاڑنا چاہیے تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا؟ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ چور ہے، اوپر سے اس نے حلیہ بھی ایسا بنایا ہوا تھا۔ بس اسی چوٹ کا ہی اثر ہے، تمہیں اس کے سر پر وہ ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو تو تمہارے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ دادی جان بیچارگی سے نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے دکھ میں تو شریک ہوتی تھی، مگر مجال ہے جو اپنے پوتے کو کچھ بھی کہتی۔ اس دن اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا تھا اور کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ عثمان کی وجہ سے بھی الجھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہ وہیں پر آ جاتا تھا۔ جب تک
وہ وہاں پر بیٹھی رہتی تو وہ خاموشی تھی، اس کو دیکھتا رہتا تھا، وہ لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا۔ زنیرہ نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا جس دن وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ نکالے گا اس کا منہ توڑ دے گی اور اس کو بری طرح سے ذلیل کرے گی تاکہ دوبارہ وہ کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ کل رات کے وقت بھی وہ اس کے سارے شوز پالش کر کے فری ہوئی تھی تو محترم نے اس کو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی تھی۔ اور جب وہ باہر جانے لگی تو اچانک ہی موہد کی اس کی اسٹڈیز کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے تمہارے پروفیسر کی کال آئی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بہت ہی نان سیریس ہو، چھوٹے چھوٹے میں بھی تم چیٹنگ کرتی ہو۔ اور یہ عثمان کون ہے؟ جب اس عثمان کا نام سنا تو وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی تھی۔ کیا وہ تمہارا دوست ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ موہد بھائی، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہوں، اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد موہد کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اس لڑکی کی یہی عادتیں بہت پسند تھیں اور اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی استری اسٹینڈ پر موہد کی شرٹ پڑی ہوئی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، وہ اس کی فیوریٹ شرٹ تھی جس کو وہ ہر اسپیشل ایونٹ پر پہنتا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے میرے شیطان، مجھے مشورہ دو، وہ اپنے بائیں جانے والے کندھے کو گھوٹتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ موہد جو کہ اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے اس طریقے کی جانب آ رہا تھا، وہ اس کو وہاں پر کھڑا دیکھ کر خود بھی رک گیا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ محترمہ جو اپنے بائیں کندھے والے فرشتے سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی بالآخر بول پڑی۔ اگر میں اس کی یہ شرٹ جلا دوں تو اس کو کون سا پتہ چل جائے گا؟ اور ویسے بھی یہ کون سا برا کام ہے؟ اس نے بھی تو میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ کل رات 3 گھنٹے لگا کر اس نے مجھ سے شوز پالش کروائے ہیں۔ اس نے تو مجھے اپنی نوکرانی ہی سمجھ لی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کل اس نے استری اٹھائی، وہ استری فل گرم تھی اور وہ اس کی شرٹ پر رکھ دی تھی۔ اب آئے گا مزہ جب وہ چیخے گا چلائے گا، اس کی چنگاڑتی آواز سن کر مجھے بہت سکون ملے گا۔ ہائے اللہ میرے پیارے کان، یہ کہہ کر وہ پلٹی تھی کہ سامنے کھڑے اس دیو کو دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ آپ یہاں پر؟ وہ موہد بھائی دراصل میں آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ یہ سیمی نے کیا، میں نے تو یہاں پر… جی بالکل، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اندھا ہوں، بہرا ہوں اور گونگا ہوں۔ نہیں، میں ایسا کیوں سمجھوں گی، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، ماشاءاللہ کیا پرسنالٹی ہے آپ کی۔ ارے موہد بھائی، آپ نے تو بائی سپیس بھی بنا لی ہے، وہ اس کے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت تم مارکیٹ جاؤ گی اور میرے لیے اس طرح کی شرٹ لے کر آؤ گی۔ دیکھیں یہ ظلم تو نہ کریں، میں نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، اس کی پارٹی اگلے 15 منٹ میں، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اگر 1 گھنٹے کے اندر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ رونے والی شکل بنا کر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ رکو، موہد نے اسے روکا اور اپنا کارڈ اس کے حوالے کیا تھا۔ اسی برانڈ کی شرٹ اور اسی کلر کی شرٹ تم نے مجھے لا کر دینی ہے 1 گھنٹے کے اندر، سمجھ آئی؟ وہ اس کے سر پر چمیٹ مار کر اس سے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود پرسکون انداز میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ شاپنگ مال میں تو آ ہی گئی تھی مگر اسے مردوں کی شاپنگ کرنے کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ شرٹ نائکی برانڈ کی ہے۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ارے آپ یہاں پر؟ جی وہ میں نے اپنے بھائی کے لیے شرٹ لینی تھی، اس سے نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر اسے تھوڑا سا اچھا محسوس ہوا تھا۔ اب وہ اتنا برا بھی نہیں تھا کہ اس سے بر وقت بدتمیزی سے پیش آتی۔ مواد کو اسے اکیلا بھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ جب وہ شاپنگ مال کے اندر داخل ہوا تو عثمان کے ساتھ ہی ایک سٹینڈ کے سامنے کھڑی تھی، شرٹ پسند کر رہی تھی۔ جب وہ اس کی کسی بات پر کھل کر مسکرا دی تھی، عثمان اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے شرٹ ختم کر دی تھی، وہ کیوں اس با کردار لڑکی کا ساری دنیا کے سامنے تماشا بناتا جس کے ساتھ اب اس کی نکاح کی نیت تھی۔ زنیرہ موہد نے اس کو پکارا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ عثمان کی نظر موہد سے ملی تو وہ پل کے چپکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے، اس کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں کیونکہ موہد اس کی اور اس کے باقی حقیقت سے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔
وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور بہت سی معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل بھی کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈرگز کی حیثیت سے جن میں ان کے نام موجود تھے، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک آزادی سے گھوم رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ، موہد نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑی اور استحقاق سے آمیز انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جتاتی ہوئی نظر عثمان پر بھی ڈالی تھی، جیسے اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ جو میری چیز ہے اسے میں ہر حال میں کر کے ہی رہوں گا۔ کتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لو، تم مجھ سے میری چیز نہیں چھین سکتے ہو۔ اس نے غصے سے پاؤں زمین پر پٹکا تھا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں موہد کو اس دوڑ میں نہیں جیتنے دوں گا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے، جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہ مجھ سے چھین کر لے جاتا ہے، مگر اب نہیں، اب اسے مجھ سے ہارنا ہی ہوگا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں ہر حال میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اسی رات ہی زنیرہ کو جو خبر ملی تھی وہ سن کر اسے اپنے اوپر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کو میں ساری زندگی بھیا بھیا کہتی رہی، اب میں اس کو سیاں کیسے کہوں گی؟ اسی منہ کے ساتھ جس منہ سے تم بھیا کہتی تھی۔ آلیان ایک ٹھنڈی جگت ماری تھی۔ اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے اس کی طرف پھینکا، جس کو اس نے کمال مہارت سے کیا، چیک کر لیا، اور پھر اپنی 2 دانتوں کی نمائش دکھاتے ہوئے بولا، بیبی دس از کال ایکسپیرئنس۔ او ہیلو شہزادے، اب تمہیں اس سے بیبی کہنے کا حق نہیں ہے، اب یہ صرف اس کا شوہر ہی کہے گا۔ موہد، سیاں، وہ دونوں جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ غصے سے وہاں سے ہٹی، اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ موہد کی سینے سے جا کر ٹکرائی۔ ہائے میرے اللہ، یہ بلڈوزر یہاں پر کس نے لا کر کھڑا کر دیا؟ نگاہیں اٹھائیں تو وہاں پر سیاں جی کھڑے تھے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ یہ سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر میں ان کو بھیا سمجھتی تھی تو پھر میرے دل کی دھڑکنیں کیوں منتشر ہو گئی ہیں؟ اوف اللہ جی، زنیرہ تم بھی ڈبل فیسڈ ہو، پیارا بندہ دیکھا نہیں اور فوراً سے لٹو ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ لیکن پیارا ہونے کا کیا فائدہ جب اس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ بھربراہٹ پر کنٹرول رکھنا اس کے لیے سب سے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بیٹھو یہاں پر۔ موہد نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ دادی جان نے کیا کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے پتہ چل گیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ بہت ہی غصیلے ہیں، خروس ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ رومانس کسے کرتے ہیں۔ اس کی منہ ہی میں رہ گئی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی جب اس کے انداز پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ وہ تو اسے بے وقوف لڑکی سمجھتا تھا، لیکن محترمہ تو اچھے خاصے دماغ کی مالک تھی، یعنی کہ اس کو سمجھانے میں موہد کا زیادہ وقت ضائع نہیں ہونے والا تھا، اور یہی سوچ کر ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں پر نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں سننے میں تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ اب اس کے ذہن میں شدت سے اس کی غصیلی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے بھائی کہہ کر پکارتی تھی تو وہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ آپ تو مجھے ناپسند کرتے تھے۔ آپ کا نکاح بچپن میں کسی اور لڑکی سے کیا گیا ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سونیا باجی تھی۔ وہ تو آپ کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے نا، اور میری شکل بھی ان سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ شاید ہم لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ میرا نکاح ایک عورت سے ہوا تھا جس کا نام زنیرہ ہے۔ میں عورت نہیں ہوں، ابھی تو میں ایک لڑکی ہوں، وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے قریب مزید 2 قدم ہوا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیوار ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر ہی رک گئی تھی۔ آپ میرے قریب نہ آئیں، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کیا کہو گی سب کو؟ یہی کہوں گی کہ میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا۔ اپنے الفاظ پر اسے خود ہی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کیا بولتی رہتی ہوں؟ آپ وہی بولتی ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، اور میرا یقین مانیں کبھی بھی آپ کی باتوں پر مجھے غصہ نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی افسوس ہوا ہے۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ ہر وقت ہی مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی ایسی مشکل میں پھنسو جہاں سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے دماغ سے ہر طرح کی غلط فہمی دور کر دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرا سب کچھ ہو۔ رخصتی کے بعد اب تم سے تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نجمہ جو کہ کمرے کے دروازے کے باہر ہی کان لگا کر کھڑی تھی، مگر بدقسمتی سے کچھ سن نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں قسم سے، میں جو نہیں بول رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جس دن میں نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اس دن ہی ان کا دماغ کھل گیا تھا، اور ابھی یہ اسی کے ہی کانسیکوینسز ہیں۔ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا؟ یار مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ یار وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں زمین پر ہی چوپڑی مار کر بیٹھ گئی تھی کہ محترم کے کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جانا، میں تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ سنجیدگی سے بات کہہ کر وہ پھر سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی شرمندہ ہو گئی تھیں۔ اس طرح سے انہیں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں محترم کو کس چیز کا ڈر تھا جو وہ ہر جگہ پر ہی کیمرے لگا کر رکھتے تھے۔ اگلے دن وہ صبح اٹھ گئی تھی اور یونیورسٹی کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس انسان کا سامنا کرتی جس نے اسے اظہار محبت کیا تھا۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دو، تمہیں ڈرنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور شرمانے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے اپنے شوہر سے ریلیشن ماؤں گی تو کس سے شرماؤں گی؟ نجمہ کے لقمے پر وہ اس کو گھور کے رہ گئی تھی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ واپسی پر موہد لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو بھیجا تھا، مگر اس کے ڈرائیور کو عثمان کے آدمی نے راستے میں ہی روک لیا تھا اور اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم بی بی صاحبہ کو ہمارے پاس نہیں لائے تو ہم تمہارے بچوں کو جان سے مار دیں گے۔ وہ مجبوراً اپنی بی بی صاحبہ کو ایک ویران جگہ پر لے کر گیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے صاحب کو بھی کال ملا دی تھی۔ عثمان کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ کھیل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ موہد کو دھمکی دے کر اسے طلاق کا مطالبہ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اس سے جدا کر دے اور خود اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہو، وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی ہلکان لہجے میں بولی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی حرکت کرو گے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی تم سے بات نہ کرتی۔ تو مجھے جو بھی کہو مجھے منظور ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے کو جھکتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں بولا تھا، تمہیں پتہ ہے آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی عورت سے محبت نہیں ہوئی، اور میں سچ میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے عورت سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے عورت کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب سے تمہیں دیکھا، جب سے تمہیں جانا، میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ تو میری زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت ہو جس نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اب میں تمہیں کسی بھی صورت خود سے جدا نہیں کروں گا۔ کسی کی بیوی کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا ایک بڑا جرم ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ موہد کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا تھا، جہاں پر وہ اس کے آدمیوں کو زمین بوس کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس بھی موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ اکیلے آنا ٹھیک نہیں لگتا ہے، کیوں نہ تمہیں ایک چھوٹا سا سرپرائز دیتا ہوں، تمہیں اور تمہارے بابا کو۔ یہ سرپرائز بہت پسند آیا ہوگا۔ پولیس اہلکاروں نے اس کے بابا کو بھی اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ موہد نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ کھولے تھے اور جتاتی ہوئی نظروں سے عثمان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا تم مجھے اتنا بے بس سمجھتے تھے کہ میں اپنی عورت کو تمہارے چنگل سے آزاد نہیں کروا پاؤں گا؟ یہ میری عورت ہے، میری عزت ہے، میری محبت ہے۔ اس کے لیے تو میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ پیار سے اس کے سر کو تھپک رہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اس کی ہمراہی میں
زنیرہ کو تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، وہ احساس جس کی ہر لڑکی ہی تمنا کرتی ہے۔ اس دن اس کے دل سے موہد کے حوالے سے ہر طرح کی غلط فہمی ختم ہو گئی تھی۔ وہ واقعی ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہونے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔